اکبر خان آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نفرت بھری نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ میں نے بھی چند لمحے اسے گھورنے کے بعد محمد جان سے کہا، چلو بھائی فی الحال اتنا ہی کافی ہے، اور محمد جان بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا۔ دونوں پہلوانوں نے ابھی تک اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اگلا دن خاموشی سے گزر گیا، اور اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ اکبر خان نے شرمندگی کی وجہ سے اپنے والد یا بھائی کو یہ بات بتانے سے گریز کیا تھا۔ میں سارا دن محمد جان کے ساتھ زمینوں پر گزارا۔ اکبر خان بھی اپنی زمینوں پر پھرتا نظر آیا، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ گھر پر میری آخری رات تھی۔ صبح میں نے واپس جانا تھا۔ پلک جھپکنے میں 10 دن چھٹی کے گزر گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور بھائی احمد جان کو بھی سارے واقعے سے آگاہ کر دینا۔ گھر سے چلتے وقت میں نے محمد جان بھائی کو نصیحت کے انداز میں کہا۔ فوجی صاحب وہ مسکرایا۔ اب تم بڑے بھائی کو بھی نصیحتیں کرو گے؟ نصیحت نہیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ جواباً میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس سے ہاتھ ملا کر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی گھر والوں سے میں نے پہلے ہی رخصت لے لی تھی۔ حسب معمول میں کسی خاص واقعے کے بغیر یونٹ پہنچ گیا اور جاتے ہی اپنے سینئر کو نائٹ پاس کا بتا دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو پہنچے ہو بھائی؟ سر گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں نے مدبانہ لہجے میں جواب دی۔ ابھی جانا ہے؟ اور مستفسر ہوا۔ نہیں سر، کل صبح نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، صبح سینئر JCO کو بتا دوں گا، پھر جیسے اس کی مرضی۔ اور میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں بھائی، نائٹ پاس کا کیا چکر ہے؟ کیا ابھی تک عدنان کی ماں سے جی نہیں بنا؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چہکا۔ نہیں یار، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر امجد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خیر تو ہے نا بھائی، کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ اور میں نے سارا واقعہ امجد کے گوشے گزار کر دیا۔ تمہارے علاقے میں چودھری کہاں سے آ گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یار ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے گاؤں میں ہی دیکھا ہے۔ محمد جان بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ان کا اصل علاقہ گجرات ہے۔ وہاں سے اکبر خان کا دادا ہجرت کر کے یہاں آ بسا، کیونکہ اس کا والد دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، اور انگریز سرکار نے اس کے اکلوتے بیٹے یعنی اکبر خان کے دادا کو 1 مربع زمین ہمارے علاقے میں الاٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کے والد نے بذات خود بھی کافی زمین خریدی اور گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اچھا مٹی پر سو جاؤ، اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ذرا اپنے نائٹ پاس کا بتا دوں۔ نائٹ پاس؟ میں حیرانی سے پوچھا۔ ہاں نائٹ پاس، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں نائٹ پاس لے کر جا رہے تھے۔ میں نے امجد کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 دن کی روٹی نہیں کھلا سکتا کمینے، پیسے لے لینا کھانے کی۔ اور اس کی یہ بات سن کر میں نے چپ سادھ لی۔ بس اسٹاپ پر اتر کر ہم دونوں حسب معمول پیدل چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے کچھ دور ہی تھے کہ بھائی احمد جان بھاگتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ احمد جان کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اپنی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا۔ اسی اثناء میں احمد بھائی جان نے ہمیں دیکھ لیا، اس لیے اس کا رخ ہماری سمت ہو گیا۔ فوجی یار، چودھری انور خان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ چچا اور ابو جان بھی ادھر ہی کہیں ہوئے ہیں۔ میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے ہی وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگا، چلو ادھر ہی چلتے ہیں۔ امجد نے کہا اور ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں احمد جان بھائی نے ہمیں تفصیلات بتائی، جن کا لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان زمینوں پر گئے۔ وہاں انور خان اور اس کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے یہ پہنچے انور خان انہیں کہنے لگا، ہماری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہے ان کو بیچ دیا جائے، اور اس کے بدلے ہم انور خان کی جنگل کی زمین لے لیں یا پھر رقم لے لیں۔ جواباً محمد جان نے کہا کہ اس کی یعنی انور خان کی جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بیچ دو۔ محمد جان کی بات پر انور خان نے کہا کہ ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا کبھی سودا نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری ہو تو ہم بھی کوئی چوڑے نہیں ہیں،
اسی طرح باتوں باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان اور احمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکی کیونکہ انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ وہ چچا کو بلا لے۔ وہ جب ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح ان کو بھائی حاکم، ابو جان، چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان راستے تک پہنچا تو اسے خیال آ کہ رائفل بھی ساتھ لینی چاہیے، اور وہ رائفل لینے کے لیے وہ واپس گھر آیا تھا۔ احمد جان کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ چکے تھے۔ فرلانگ بھر دور سے ہی ہمیں چاچا فاضل کی گرجدار آواز سنائی دی، انور خان تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز بھی کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ چچا فاضل دھاڑا۔ وہ زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھیت کی منڈیر پر چاروں طرف پیرا کھڑا نہیں کر سکتا، انور خان دکھ کے بچکی بولا۔ ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے ہیں اور تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو۔ تمہارے مویشی تمہارے اپنے کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولا۔ اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چاچا فاضل اور ابو جان ایک لمحہ ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمد جان کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے تھے۔ جانو اس کی مونچھیں دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی امجد نے پھلجھڑی چھوڑی۔ اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی تھی۔ تمہاری یہ جرات کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کے باوجود کہ امجد اور اعظم قد میں برابر تھے، جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا، اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ قربت اسے بہت مہنگی پڑی۔ چھاتی پر لگنے والی ٹھوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا۔ لڑو مت، لڑو مت۔ ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے، لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے ان میں موجود 2 نئے بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان اور اس کے ساتھ موجود دونوں پہلوان جن کا ٹاکرا پہلے میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے، میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ ایک کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسرے کی تھوڑی پر لیفٹ پنچ جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کرے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی مشکل چچا فاضل اور بھائی حاکم نے آسان کر دی۔ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور چچا فاضل نے امجد کو۔ نہیں پتر، جھگڑا نہیں کرتے، چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولا۔ چچا جھگڑا ہم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپ سادھ لی تھی۔ انور خان، اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی۔ ہمارے پیچھے ہٹانے پر ابو جان اس سے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو کو یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کی طرف مڑا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں، اور وہ تمام ہمیں کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلو بھائی ہم بھی چلیں، بھائی حاکم آہستہ سے بولا، اور ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل نے مجھ سے پوچھا۔ وہ چچا امجد کا جی کر رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو، میں نے بہانہ گھڑا۔ اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی ایک دن کی چھٹی لے لی تاکہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے۔ چچا سر ہلاتے ہوئے ابو جان کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ہم تمام بھائی امجد کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد بولا، اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد نے مجھ سے پوچھا، انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولا، جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہل انور خان نے کی ہے۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے، حاکم بھائی اٹھتا ہوا بولا۔ چھٹی کتنے دنوں کی ملی ہے امجد بھائی؟ محمد جان مجھ سے مستفسر ہوا۔ چھٹی کون سے بھائی؟
اسی مسئلے کے لیے نائٹ پاس لے کر آئے تھے۔ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی، محمد جان تکلف سے بولا، ہم موجود تو تھے، تکلیف کون سی؟ میں تو صرف انور خان کی دیدار کے لیے آیا تھا، وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ احمد جان ہنستے ہوئے بولا، اور تمام اس کی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے، لیکن اس دن انور خان کی طرف سے کوئی ایسی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے۔ یار مجھے لیٹ نہ ہو جائے، میں نے تشویش ظاہر کی۔ پہنچ جائیں گے یار، 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے، اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکے تھے۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے کے قریب جرگے کی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنا مسئلہ اور نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور علی نے اپنا نقطہ نظر بتانے کے ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع گفتگو بنایا کہ کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹے کے دوستوں کو زد و کوب کیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر ہے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیا لے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس زمین کے بدلے ہاشم جان وہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سن کر جرگے کے ارکان سوچ میں پڑ گئے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل متعلقہ زمین کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فرقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجی، فیصلہ تو کل پر ٹل گیا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے۔ بڑی بے عزتی ہوگی یار، ایسا کرو تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا، میں تو جانے والا نہیں، البتہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور میں نے حجت بازی کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ رات کے تک میں امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا، اور رہ کر مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستاتا رہا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کلبلاتے رہے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، جاؤں یا نہ جاؤں، اس نفی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جانو صاحب، امجد بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں تو تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے، بکری کے متعلق پوچھوں تو بھینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے یا عدنان کی ماں یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ میری گفتگو بس ہوں ہاں تک ہی محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹل جائے۔ عورت نام ہی ایسی صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے، اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانی اور اندیشوں کو رفع کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرد سے محبت کرتے ہو، اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چپی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال لگتا تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گئے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹا کر بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تمہیں ابو جان بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ صبح کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی اور ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے کو انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آؤ پتر بیٹھو، مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل بولے اور میں ان کی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا ہے؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سرانے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو جان، میں ابھی تک اس کے کمرے کی طرف نہیں جا سکا ہوں۔ کہہ کر ابو جان تھوڑی دیر میں سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوئے۔ عمر بیٹا، جوان آدمی ہمیشہ دل سے سوچتا ہے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اسے ہر مسئلے کا حل اپنی طاقت اور قوت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھروسہ کرتا ہے تو اپنے زور بازو پر، اور اپنے بڑے اسے کمزور اور لاچار نظر آتے ہیں۔ اس کی سوچ
تجربہ اور فہم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بغیر عقل اور تجربہ کے مسائل کو حل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلانا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت بلا شبہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب اس کو استعمال کرنے والی عقل بھی ساتھ ہو۔ اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس عقل بھی ہے۔ ابو نے چچا فاضل کی طرف اشارہ کیا، اور طاقت کے نام پر تیرے 3 بھائی موجود ہیں۔ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی کم نہیں، اس لیے یہ سوچ کر تمہارے بغیر یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا بالکل غلط ہے۔ اس دن انور خان کے بیٹے کی پٹائی کر کے تم لوگوں نے مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیا ہے۔ اب شاید تم یہ کہو کہ پہل تو اعظم نے کی تھی، امجد پر حملہ کر کے تو یہ صریحاً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ امجد پتر اس سے پہلے انور خان کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اگر تم خود کو اعظم کی جگہ رکھ کر سوچو تو اس کا فعل تجھے برا نہیں لگے گا۔ باپ کے خلاف ہونے والا مذاق کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ابو جان نے اچانک پوچھا۔ جی بالکل، میں ہکلا سا گیا۔ پتر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، انور خان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہر 2 صورت قبول کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان۔ تم دونوں ایسا کرو کہ واپس نوکری پر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے پہلے بھی تم دونوں لیٹ ہو۔ امجد پتر کو بھی تم نے اس بیکار مسئلے میں گھسیٹ کر خواہ مخواہ تکلیف دی ہے۔ آئندہ خیال رکھنا کہ اس قسم کی کوئی حرکت بھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنی۔ تم دونوں ملک و قوم کا سرمایہ ہو، اور یہ سرمایہ میں چند کنال زمین پر قربان نہیں کر سکتا، اس لیے جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا چچا سب کچھ لکھ کر تمہیں چٹھی ڈال دے گا، سمجھ گئے نا؟ جی ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ اب جاؤ، مہمان کو ناشتہ کراؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ امجد پتر کو یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں تمہاری اس حرکت سے خفا ہوا ہوں، اور میں سلام کہہ کر نکل آیا۔